نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو کل کہاں تک ہوا تھا ہمارا؟ آگے کی جو دو مثالیں تھے، آگے کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں کافروں کی مثال بیان کی گئی تھی، تو وہاں سے پڑھنا تھا، ہے نا؟ اس سے پہلے کی آیتوں میں جو ہے اہل ہدایت اور ہدایت کا تذکرہ تھا، یعنی جن مومن کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈالتے تو ان کی صفات کس طریقے سے ہوتی ہے اور پھر ان کا انجام کیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کیا پھل دے گا. جیسے کہ آیت میں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے، جزا دے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، یعنی بہترین بدلا دے جو کچھ انہوں نے عمل کیا. تو اصل میں جزا جو ہوتی ہے، جو آیت میں لیجزیہم، تاکہ ان کو جزا دے یا بدلا دے، تو جزا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا. یعنی جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال کے عوض جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جزا کے معنی وہ ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور آگے ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا اپنے فضل سے. یہ زیادہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، یعنی مزید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید نعمتیں جو ہے نوازے گا جنت میں. وہ کون کون سی ہوگی وہ اللہ اعلم. ٹھیک ہے. چلیے آگے کی مثال دیکھیں گے کافروں کی. آیت کیا ہے وہ؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. اسکرین شیئر کروں میں یا آپ دیکھ رہے قرآن میں؟ آواز آ رہی میری؟ جی دیکھیے اسکرین پر آواز تو آ رہی نا میری؟ جی جی. تو آیت نمبر 39 دیکھیے اسکرین پر. والذین کفروا، اور کافروں کی مثال یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال جو ہے کیسے ہیں، کسراب، سراب کی طرح ہے، یعنی دھوکے کی طرح. سراب کس کو کہتے ہیں؟ دھوکا. دھوکے کی طرح. بقیعۃ، چٹیل میدان میں. ٹھیک ہے. چٹیل میدان میں سراب کی طرح. یحسب الظمآن ماء، گمان کرتا ہے ظمآن یعنی پیاسا، ماء پانی کو، یعنی جو ہے پانی گمان کرتا ہے. پیاسا جو ہے جب وہ چٹیل میدان میں رہتا ہے یعنی ریگستان میں رہتا ہے تو دور سے اس کو پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ جو ہے پانی نہیں رہتا، لیکن اس کو دھوکا ہوتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اس جگہ پہنچ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے پانی کی اس میں، پیاس میں، تو کیا ہوتا ہے؟ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا، وہ کوئی چیز نہیں رہتی وہاں پر، بس اس کو دور سے ایسا نظر آتا، تو اس کے نظر کا کیا ہے؟ دھوکا ہے وہ. اور کیا کیا پاتا وہ؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس. اللہ کو پاتا ہے یعنی اس کی موت آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شدت پیاس کی وجہ سے وہ جب پہنچتا ہے، یعنی ریگستان ایک ایسی جگہ ہے، اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو اب تو پانی بہت زیادہ میسر ہے دنیا میں، لیکن ریگستان ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر پانی بالکل نہیں رہتا تھا. اگر بغیر پانی کے ہم ریگستان میں نکل جائے اور ہمارا پانی ختم ہو جائے، پھر بہت زیادہ یعنی ہماری موت کا عالم ہو جائے گا وہاں پر، کیونکہ ریگستان میں پانی بالکل بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو شدت پیاس کی وجہ سے اس کو پھر کیا ہوتی ہے؟ موت ہی آ جاتی ہے. اس لیے یہاں پر وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، یعنی وہاں پر وہ اللہ کو پاتا ہے. اللہ کو پاتا ہے یعنی اپنی موت کو پاتا ہے. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پس اللہ تعالیٰ اس کا حساب برابر کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی اس کا وقت تھا موت کا، اللہ تعالیٰ نہ ایک لمحہ آگے کرتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے کرتے. جب موت کا کسی کے وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ زیادتی ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی کمی ہوتی ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک یہاں پر جو ہے کافر کی ایسے ان دو آیتوں میں جو ہے کافروں کی مثال بیان کی گئی، جو دو کافر ہیں، یعنی کافروں میں بھی دو قسم ہیں.
کون کون سی؟ ایک کافر تو ایسے ہوتے ہیں جو ہے آخرت کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آخرت ان کے یعنی ان کو معلوم ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور جزا سزا کا یعنی حساب کتاب وغیرہ ہونے والا ہے، ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جو بھی انہوں نے عمل کیا نیک ہو برے ہو اس کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا، اس بات کا ان کو یقین ہے۔ بعض کافر ایسے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا انکار نہیں کرتے، اور بعض کافر ایسے ہیں جو دوسرا گروہ ہے، وہ جو ہے قیامت کا جو ہے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو بالکل بھی اس بات کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دو قسم ہے کافر، تو پہلی آیت میں جو ہے ان کافروں کی مثال ہے جو ہے اپنے یعنی اعمال کا بدلہ ملنے کا یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر قیامت کا انکار نہیں کرتے بلکہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے کافر ہیں جو ہے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے نیک اعمال کرتے، اسی یقین کے ساتھ کہ آخرت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، حالانکہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ کافروں کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی کمی ہے، اگرچہ کہ ان کے اعمال بہت زیادہ نیک ہوں گے لیکن ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو کیا ہے، ایک کافر بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ یہاں پر جو مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک جو ریگستان میں جو شخص ہوتا ہے پیاسا، دور سے اس کو پانی نظر آتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، جیسے کہ میں ابھی ایک منٹ آپ کو اسکرین شیئر کر کے بتاتی ہوں۔ اگر آپ کبھی گئے یا سنے ہوں گے ریگستان کے بارے میں کہ وہاں پر پانی کی کتنی کمی ہوتی ہے، ابھی بھی اگر بعض علاقے ایسے ہیں عرب ممالک میں یعنی سعودی عرب میں کہ اگر آپ وہاں نکلیں تو جو ہے بعض علاقے ایسے ہیں ریگستان میں کہ وہاں پر پانی بالکل میسر نہیں آتا آپ کو۔ یہ اسکرین نظر آ رہا، یہ نظر آ رہا آپ کو اسکرین پہ؟ نظر آ رہا؟ دور سے دیکھے، اب ریگستان ہے اور ریت ہے، اس کے آگے پانی نظر آ رہا آپ کو؟ ہاں لیکن پانی نہیں ہے وہاں پر، جب ہم اس کے قریب جائیں گے پانی ہم بالکل ہم کو نہیں ملے گا وہاں پر، یعنی سورج کی دھوپ کی تپش کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے دور سے ایک پیاسے کو، جیسے ہی وہ فوراً اس کی یعنی پیاس کی تڑپ جو کیسی ہوتی ہے ریگستان میں پانی نہیں ملنے پر، تو وہ پیاس کی تڑپ میں اس کے قریب جاتا ہے تو فوراً بھاگتے رہتا ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے وہاں پانی نہیں ہوتا ہے موجود، پھر اس کو پھر جب وہاں پر پہنچتا ہے تو دور، پھر جب وہ دور نظر ڈالتا ہے تو آگے پھر اس کو دوبارہ پانی نظر آتا ہے، تو دوبارہ پھر وہ اس پانی کی اس میں پیاس کی اس میں جو ہے دوبارہ پھر اس کے نزدیک قریب جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی پانی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ اس پیاس کی شدت اتنی ہو جاتی ہے اس کو کہ وہ پھر وہاں پر پیاس کی اس کی وجہ سے جو ہے مر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اسی لیے وہاں پر ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، یعنی وہاں پر اس کو اللہ کو وہ پاتا ہے، اللہ کو یعنی اپنی موت کو پاتا ہے۔ تو یہ ہے یہ دور سے جو پانی نظر آتا ہے، یہ سائنس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس کو کہتے ہیں مراج، MIRAG، ٹھیک ہے، مراج سائنس میں پڑھے ہوں گے، تقریباً 7 یا 8 کلاس کی سائنس کی کتابوں میں رہتا ہے یہ، تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کیا ہے، دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے ریگستان میں اس طریقے کا ہم کو دکھائی دیتا۔ خود میں بھی جو ہے ایک مرتبہ جب سفر کر رہی تھی اور وہیں تو روڈ پہ بھی یہ منظر جو ہے دکھائی دیا، یعنی جب ہم لوگ کار میں بیٹھ کے سفر کر رہے تھے تو آگے روڈ تھی لیکن آگے دور روڈ پہ ایسا نظر آتا جیسے کہ پانی ہے بالکل، جب آپ لیکن اس کے قریب جائیں گے پانی بالکل وہاں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وہ ایک نظر کا دھوکہ ہو گیا نا یہ۔ تو کافروں کی مثال بھی بالکل عین ایسے ہی ہے کہ کافر سمجھتا ہے، جو کافر جو آخرت کا انکار نہیں کرتا بلکہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ کافر جو ہے اس آخرت کے یقین پر جو ہے نیک اعمال کرتے رہتا ہے دنیا میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہاں جانے کے بعد نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن جو ہے جب وہاں پر وہ پہنچ جائے گا آخرت میں تو اس کو جو ہے لیکن اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، اور وہ حسرت اور یعنی ایک دم افسوس کی حالت میں کیا ہوگا، وہ اس کو جب معلوم ہوگا کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھ کو نہیں ملے گا
تو اس کو کیسی کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کوئی اتنے زیادہ نیک عمل کر رہے، پھر وہاں جانے کا ہم کو معلوم ہوا آخرت میں قیامت میں کہ ہم کو اس کا بدلہ ہرگز نہیں ملے گا، انہیں سب ہم نے جو کچھ نیک اعمال کیا، جو کچھ محنت کی اس بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، تو وہ پورے ضائع ہو گئے اس کے، کتنا افسوس ہوگا، کتنا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو وہی حال جو ہے ہوگا آخرت میں اس کا، جیسے کہ یہاں پر جو ہے دنیا میں جو ہے جب ریگستان میں کوئی پیاسا جو ہے پانی کی تلاش میں، پانی کی نظر آنے کے اس میں اس کو وہ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے، پھر اس کو پانی نہیں ملتا تو پانی کی پیاس کی شدت میں اور حسرت میں جو ہے وہ مر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کافر بھی جو ہے وہاں پر جب پہنچتا ہے آخرت میں، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، تو اس کی کیفیت بھی ایسے ہی ہوگی، اور وہ حسرت اور مایوسی میں جو ہے آگ میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہنم کے ابدی آگ میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کی توقع کیا تھی، اس کو اس کی انیک اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن توقع کے عین اپوزٹ ہو گیا اس کے ساتھ، یعنی بالکل غلط ہو گیا اس کے ساتھ، تو وہ وقت جو ہے اس کے لیے بے انتہا حسرت کا ہوگا، افسوس کا ہوگا، اور ابدی ہلاکت ہو جائے گی اس کو، یعنی ہمیشہ جو ہے جہنم کے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ مثال ہوئی پہلی قسم کی کافروں کی، جو ہے اپنا یقین رکھتے ہیں آخرت پر اور نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری مثال جو ہے وہ ایسے کافروں کی مثال ہے جو ہے آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت کے منکر ہے، وہ بالکل جو ہے ان کو آخرت کا وہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت قیامت آنے والی ہے ہی نہیں، بس یہ دنیا ہی ختم، اتنا ہی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس یہی دنیا ہے، آخرت وغیرہ آنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال آخری آیت ہے، دیکھیے آیت نمبر 40، اس میں جو ہے کیا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یعنی یا جیسے اندھیرے، یعنی ان کافروں کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھیروں میں ہیں، کیسے اندھیرے، دریا میں، دریا کی اندھیری کیسی رہتی ہے معلوم ہے آپ کو، یعنی سمندر کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کے اندھیرا پن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کیسا سمندر یہاں پر کیا ہے، فی بحر اللجی، یعنی گہرا پانی ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس میں پانی بھی بہت زیادہ گہرا ہے، یعنی بہت زیادہ ڈیپ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا گہرا پانی ہوگا، جتنا یعنی ڈیپتھ ہوگا سمندر کا، جتنا زیادہ گہرا ہوگا اور تو اندھیرا اتنا زیادہ ہوگا نیچے، یغشاہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، موجن ایک موج، ٹھیک ہے، یعنی سب سے نیچے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے سمندر کی گہرائی میں، پھر اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو ایک موج ڈھانپ لی، یعنی ایک موج اس کے اوپر ہے تو مزید اندھیرا بڑھ جائے گا، پھر من فوقہ موجن، پھر اس کے اوپر سے اور ایک مزید دوسری موج ہے، ٹھیک ہے، من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر سے بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیرے ہی اس کے ایک کے اوپر ایک اندھیرے ہے، یعنی اگر بادل پہلے تو ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر مزید اور ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، بادل کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ اگر بادل نہیں رہتے تو آسمان میں جو ہے ستاروں کی روشنی سے تھوڑی بہت روشنی ہم کو مل سکتی نا، کیونکہ آسمان میں جو ہے رات میں ستارے وغیرہ ہوتے ہیں، چاند ستارے، تو اس کی روشنی جو ہے سمندر پر پڑ سکتی ہے، لیکن چونکہ موج کے اوپر موج ہے، پھر اس موج کے اوپر بادل ہے، تو بادل کی وجہ سے مزید اندھیرا ہو گیا، آسمان کی روشنی بھی سمندر پر نہیں پڑ رہی ہے۔ تو اذا اخرج یدہ، جب کوئی انسان جو ہے اپنا ہاتھ نکالے، یعنی اتنی گہرائی سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ نکالے، تو آپ تصور کریے اگر کوئی انسان جو ہے سمندر کی بالکل گہرائی میں ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نیچے ڈیپتھ میں ہے، سمندر کے بالکل گہرائی میں ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر مزید اس کے اوپر اور ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے بادل ہے، ٹھیک ہے، مزید اس کے اوپر کیا ہے، بادل ہے، تو کتنا اندھیرا ہوگا۔ تو ایسی اندھیرے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ نکالے، یعنی ہاتھ دیکھنا چاہے اپنے سامنے رکھ کے، تو لم یکد یراھا، تو توقع ہے یا پھر نزدیک نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھے، یعنی بالکل بھی وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، کیوں، اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ اپنے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پر ہاتھ کا تذکرہ اسی لیے کیونکہ ہاتھ
ایک ایسا عضو ہے انسان کا، ایک ایسا باڈی پارٹ ہے جو بالکل انسان کے قریب رہتا ہے، اور جتنا چاہے اس کو قریب کر سکتے ہیں ہم. دیکھیں اگر ہم آپ دیکھیں اگر تو ہاتھ یعنی ایک ایسا عضو ہمارا باڈی پارٹ ہے جو ہے ہم بالکل اپنے قریب کر سکتے ہیں، جتنا چاہے قریب کر سکتے ہیں. تو جب انسان اپنی نزدیک کی جو چیز ہے سب سے اس کو نہیں دیکھ سکتا اتنے اندھیرے میں، تو دوسرے چیزوں کو کیا دیکھ سکے گا وہ، یعنی اتنا زیادہ اندھیرا ہے. اور آگے کیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے نہ بنائے اللہ کوئی نور اس کے لیے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نور نہیں رکھے تو اس کو کوئی نور نہیں ملے گا، نہیں رہے گا اس کے لیے کوئی نور، یعنی نور ہدایت مراد ہے یہاں پر. تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے یہاں پر جو ہے ان کافروں اس کا قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے کافر جو قیامت کے منکر ہیں. تو وہ جو ہے کیونکہ جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے منکر ہیں، اسی لیے جو وہ دنیا میں بھی ایسے اعمال نہیں کرتے جو ہے ان کو جیسے کہ اوپر کی مثال میں جو کافر جو ہے قیامت کے منکر نہیں ہے، وہ جو ہے دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں اس امید میں کہ ان کو بعد میں آخرت میں بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ان کو بدلہ نہیں ملے گا لیکن پھر بھی ایک ان کو وہم ہے، خیال ہے، ایک اس وجہ سے وہ لوگ نیک اعمال تو کرتے ہیں. لیکن جن کو بالکل یقین بھی نہیں ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، تو ایسے لوگ جو نیک اعمال بھی نہیں کرتے، یعنی جو ان کو اوپر کی مثال میں جو کافروں کو وہمی نور تھا تو وہ وہمی نور بھی جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی مزید اندھیرے میں ہے یہ لوگ. یہ جو کافر کی قسم ہے وہ جو ہے مزید اندھیرے میں ہے. کیونکہ یہ جو ہے قیامت کے منکر ہونے کی وجہ سے کوئی نیک اعمال وہ کرتے ہی نہیں، آخرت کا سامان کوئی تیار ہی نہیں کرتے، اگرچہ کہ وہ اگر اعمال کر بھی لیں پھر بھی ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ایک وہمی نور بھی نہیں ہے ان کے پاس، یعنی اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ جو ہے آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرتے. جیسا کہ اوپر کے مثال میں جو کافر تھے وہ جو ہے کم سے کم ان کا وہم، ان کے خیال کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ نیک اعمال کرتے تھے. تو یعنی یہ لوگ اتنے اندھیرے میں ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتے، اسی لیے مزید اندھیرے میں ہے یہ لوگ جو کہ آخرت کے منکر ہیں. یعنی اتنا اندھیرا ہے کہ خود ان کا ہاتھ بھی جو ہے نظر نہیں آتا، یعنی اگر اتنی اندھیرے میں سمندر کی گہرائی بہت زیادہ، سمندر کی گہرائی میں اگر کوئی انسان ہے تو وہ بہت زیادہ اندھیرے میں رہتا ہے، یعنی سمندر کی گہرائی بہت زیادہ جب ہو جاتی ہے تو اندھیرا بھی بڑھ جاتا ہے. یہاں پر اسی لیے مزید وہ بیان کی گئی، یعنی ظلمات فوق بعض وہ ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے. ایک تو سمندر کی گہرائی ہے اس کا اندھیرا، پھر اس کا موج، پھر دوسری موج، پھر اس کے اوپر بادل جنہیں بالکل روشنی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں پر. تو ایسے کافر بھی بالکل اندھیرے میں ہیں، بہت زیادہ اندھیروں میں ہے ایسے کافر جو ہے قیامت کے بالکل منکر ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں کوئی نیک عمل اس امید سے کرتے ہی نہیں کہ ان کو بدلہ ملے گا آخرت میں. ٹھیک ہے، اور ہاتھ کا تذکرہ یہاں پر اسی لیے کیا کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے انسان کے اعضاء میں سب سے قریب تر رہتا ہے، اور جتنا نزدیک ہم کرنا چاہو اس کو کر سکتے ہیں. تو جب انسان کو ہاتھ ہی نظر نہیں آئے گا تو دوسرے اعضاء کا تو معاملہ پھر اس کے وہ ہے، یعنی بہت زیادہ دور کی بات ہے کہ وہ نظر آئے اس کو. تو آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو اللہ ہی نور نہ دے یعنی نور ہدایت نہ دے تو اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر آ سکتا. تو ان دو آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو دو قسم کے کافر ہیں، ایک قیامت کے منکر ہے، قیامت کے منکر نہیں ہے. تو دنیا میں جو ہے کوئی اگر جو ہے ہم کو بہت زیادہ علم والا، یعنی دنیاوی اعتبار سے علم والا، بصیرت والا نظر آئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ویسے ہی ہو، کیونکہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ نور ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل جو ہے ایک دم وہ رہتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، یعنی عقل مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہے بہت سے آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر تھے، جیسے کہ بہت زیادہ سائنٹسٹ آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت سائنٹسٹ ایسے گزرے جو ظاہر سی بات ہے سائنٹسٹ مانے ان کو عقل تو بہت زیادہ ہوگی نا، لیکن بہت سائنٹسٹ ایسے گزرے جو ہے قیامت کے منکر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر تھے، یعنی وہ انکار کرتے تھے اس بات سے کہ کوئی خدا اس دنیا میں موجود بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالانکہ وہ تو ایک سائنٹسٹ ہے، یعنی دماغ ان کے پاس کتنا زیادہ ہوتا، بہت زیادہ ذہین ہوتے وہ، لیکن آخرت کے معاملے میں دیکھیے کتنے وہ ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو اگر جو ہے اگر دنیا کے کاموں میں کوئی جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے، مبصر ہے، محقق ہے، مانے جاتے ہیں، لیکن جو ہے آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ وہ بے وقوف اور جاہل ثابت ہوتے ہیں، کبھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو نور ہدایت جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو نور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ نور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کردہ، یعنی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو یہ نور ہدایت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہر ایک کے دل میں جو ہے نور ہدایت رکھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کافر جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے اس ہدایت کے نور کو یعنی احکام الہیہ کو قبول نہیں نہیں کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہو گئے اور جہنم کے مستحق ہو گئے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں جو ہے نور ہدایت رکھی ہے فطری طور پر۔ جی آئے نا بات سمجھ، مثالیں سمجھ میں آ گئی دونوں بھی؟ جی مثال سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ چلیے، آپ کو سردی ہو گئی کیا؟ اچھا اچھا اچھا، اللہ شفا دے۔ چلیے خالی آگے کیا آیتوں کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ، تفسیر کل دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ آیت نمبر 41 دیکھیں ترجمہ۔ علم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کے اللہ تعالیٰ یسبح پاکی بیان کرتا ہے، لہو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، کون؟ من جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اور کون؟ والطیر صافات، والطیر اور پرندے، صافات یعنی پر پھیلائے ہوئے، صف بندہ ہے یعنی صف میں ہے یا پھر پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو یعنی جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو پرندے ہیں پر پھیلائے ہوئے، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کلن قد علم، کلن ہر ایک، قد علم تحقیق کے جان لیے، صلاتہ اپنی دعا کو، و تسبیح اور اپنی تسبیح کو، یعنی ہر کسی کو معلوم ہے اپنی دعا اپنی تسبیح کیا کرنا ہے، سب کو معلوم ہے، یعنی ہر جاندار ہو بے جان ہو سب کو معلوم ہے کہ اپنی تسبیح کیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں یا پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور پرندے جو اڑ رہے ہیں پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی دعا اور اپنی تسبیح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، ملک بادشاہت ہے، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اللہ ہی یعنی بادشاہ ہے زمین کا بھی آسمانوں کا بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مصیر کے معنی لوٹنا۔
پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں مسیر۔ تو اللہ ہی کی طرف ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کے معنی کیا، لم نہیں، ترا دیکھا، ٹھیک ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یزجی چلاتا ہے، یزجی کے معنی چلاتا ہے، کس کو چلاتا ہے؟ سحابن بادل کو، ثم پھر، یؤلف ملاتا ہے، بینہم آپس میں، ثم یعنی بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، یہی میں مراد، ثم پھر، یجعلہ کر دیتا ہے یا پھر بنا دیتا ہے، رکامن ایک کے اوپر ایک، تہ بتہ، یعنی بادلوں کو کیا کرتے ہیں، پہلے تو چلاتا ہے، پھر اس کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ایک کے اوپر تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ تو کیا ہوتا ہے؟ فترہ پس آپ دیکھو گے یا پھر پس آپ دیکھتے ہیں، الودق، ودقہ کے معنی بارش۔ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر بادلوں کو ایک دوسرے سے آپس میں ملا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش کو دیکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، یعنی بارش کا طریقہ بیان کیا گیا، یعنی بارش کیسے ہوتی ہے، جو سائنس ہے بارش کے پیچھے، وہ جو ہے ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فَتَرَى الْوَدْقَ پس آپ دیکھو گے بارش کو، یخرج من خلالی نکلتی ہے، یخرج نکلتی ہے، من خلالی اس کے درمیان سے، خلال جیسے کہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا ورڈ یہ خلال کا، جیسے کہ وضو بناتے وقت جو ہے ہم ہاتھوں کا اور پیروں کا خلال کرتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں نا، یعنی درمیان سے وہ کرتے ہیں، درمیان میں سے، تو وہی ہے معنی، من خلالی اس کے درمیان سے، یعنی فطر الودق پس آپ دیکھو گے بارش کو، یخرجو نکلتی ہے، من خلالی اس کے درمیان سے، یعنی بادلوں کے درمیان سے کیا نکلتی ہے؟ بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من بردن برد کے معنی اولے، من سے بردن اولے، فیصیب پھر وہ ڈال دیتا ہے یا پھر پہنچا دیتا ہے، بھی اسے، من یشاء جس پر چاہے، ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے یا پھر ہٹا دیتا ہے، من یشاء اس سے جس سے چاہے وہ، یعنی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولے پہنچاتا ہے جس پر چاہے، اور جس سے چاہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ یکادو قریب ہے، سنا چمک، برق ہی اس کی بجلی، یعنی بجلی کی چمک، یہ ہے مراد، یکادو سنا برق قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب لے جائے، بالابصار آنکھوں کو، یعنی بجلی کی چمک اگر نیچے گرتی ہے، اور جو کبھی کبھی بجلی گر جاتی نا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جل جاتا ہے انسان، تو وہی ہے، یکاد سنا برق یذہب بالابصار قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے، یعنی نگاہوں کو لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی جس پر چاہے اس کو پہنچا دیتا ہے، یعنی بجلی کو، وہی مراد ہے یہاں پر، بجلی کو پہنچا دیتا ہے، اور کبھی جس سے چاہے جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے، یعنی اس سے بچا لیتا ہے اس کو۔ تو علم ترا پورا ترجمہ دیکھیں گے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے پر تہ بتہ رکھتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس سے نکلتی ہے بارش اس کے درمیان سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہے اولوں کے، پھر وہ، یعنی کبھی کبھی بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ اولے بھی برستے ہیں، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا لیتا ہے اس سے جس سے چاہے، اور قریب ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے آنکھوں کو، نگاہوں کو لے جائے، اچک لے جائے، یعنی نگاہیں ہماری وہ ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ یقلب، قلب یقلب، اس سے پہلے بتائی میں کہ الٹ پلٹ ہونا، بدلنا، ٹھیک ہے، تو یقلب اللہ، اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، بے شک بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ابصار کے معنی ابھی جیسے کہ پیچھے آیت میں تھی، یذہب بالابصار اوچک لے گی نگاہوں کو، تو ابصار کے معنی نگاہیں، آنکھیں ہوتی، لیکن یہاں پر مراد ہے عقل مند، ٹھیک ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، عقل والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، آنکھ والوں کے لیے مراد
آنکھ والوں سے مراد یہاں پر عقل مند مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے رات کو اور دن کو، بس بے شک اس میں جو ہے عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اب صبح ہے، صبح ہو گئی، پہلے رات تھی، اب آہستہ آہستہ دن ہوگا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ رات ہو جائے گی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ نظام چلاتا رہتا ہے، تو یہ چل رہا ہے، یہ نظام قیامت تک چلے گا۔ تو اس میں کیا ہے، عبرت ہے کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رات کو دن سے بدلتا ہے، پھر دن کو رات سے بدلتا ہے، اور یہ نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اگلی آیت، آخری آیت دیکھیے، آیت نمبر 45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ خلق پیدا کیا، کل دابۃ ہر چوپائے کو، من ماء کس سے پیدا کیا؟ پانی سے، ٹھیک ہے۔ فمنہم پس ان میں سے من یمشی جو چلتے ہیں، من جو، یمشی چلنا، ٹھیک ہے، جو چلتے ہیں، علی بطنی اپنے پیٹ پر، یعنی بعض جانور ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے، پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من یمشی کوئی چلتا ہے، علی رجلین، رجلین مانے اپنے دو پاؤں پر۔ ومنہم اور ان میں سے من یمشی جو چلتا ہے، علی اربع چار پر، چار پر یعنی چار پیروں پر، جیسے کہ اکثر جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے چار پیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور جو بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یا پھر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، بس اس میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیروں کے دو پاؤں کے بل، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے چار پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا پھر سے دوبارہ، 5 آیتوں کا، 41 سے 45 تک، انشاءاللہ کل سے اس کی تفسیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔